السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک زکوٰۃ اور صدقات پر ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات اسلامی تعلیمات میں اہمیت کے حامل ہیں، جو مالی مدد اور سماجی انصاف کے اصولوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاکیزگی کے ہیں۔ یہ ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے۔ اس کا مقصد مال کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ زکوٰۃ کی شرح عام طور پر 2.5% ہے اور یہ ہر سال جمع شدہ دولت پر دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد غربت اور معاشرتی عدم مساوات کو کم کرنا ہے اور یہ مستحقین، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے دولت کی تقسیم میں توازن قائم رہتا ہے اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ پاتی ہے۔ صدقات انفاق کی ایک شکل ہے جو کسی بھی خوش دلی سے دی جاتی ہے۔ یہ فرض نہیں ہے بلکہ نفل عمل ہے اور اس میں کوئی خاص شرح یا مقدار مقرر نہیں ہے۔ صدقات کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور معاشرتی بہبود میں حصہ ڈالنا ہے۔ یہ ضرورت مندوں کی مدد، بیماروں کی علاج اور مختلف فلاحی منصوبوں میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ صدقات دینا انسان کے دل میں رحم دلی پیدا کرتا ہے اور اس کی روحانی حالت کو بہتر بناتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں شامل چیزیں مختلف اقسام کی دولت اور مال پر مشتمل ہیں۔ ان میں بنیادی طور پر درج ذیل اشیاء شامل ہیں: نقدی مطلب سونا، چاندی اور مختلف کرنسی میں موجود نقد رقم، سونا چاندی، سونے اور چاندی کے زیورات، سونے کے بارز یا چاندی کی اشیاء۔ زرعی پیداوار، کھیتوں سے حاصل کردہ فصلیں جیسے گندم، چاول، جو اور دیگر فصلیں۔ زکوٰۃ کی شرح عام طور پر 10% یا 5% ہوتی ہے جو فصل کی نوعیت پر منحصر ہے۔ مالی سرمایہ، کاروباری مال جیسے تجارتی سامان، دکانوں میں موجود اشیاء اور ذخیرہ کردہ مال۔ مویشیوں جیسے بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ وغیرہ، ان کی زکوٰۃ بھی مخصوص شرائط کے تحت نکالی جاتی ہے۔ رہائشی جائیداد، اگر کسی کے پاس کرائے پر دی گئی جائیداد ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے، بشرطیکہ کہ اس سے حاصل کردہ آمدنی کو زکوٰۃ کی مقدار کے لیے استعمال کیا جائے۔ ان سب چیزوں میں زکوٰۃ سال مکمل ہونے پر ہے۔ سال سے پہلے ان سب چیزوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سال کے مکمل ہونے کے بعد اگر وہی چیزیں اس مقدار میں رہیں جس پر زکوٰۃ مقرر ہے تو ان پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ صدقات کی اقسام۔ مالی صدقات، یہ وہ رقم ہے جو کسی بھی ضرورت مند کو دی جاتی ہے، جیسے کہ غربت زدہ افراد کا یتیم بچوں کی مدد کرنا۔ یہ کھانے کی اشیاء جیسے آٹا، چینی، چاول اور دیگر خوراک کی شکل میں دی جاتی ہے۔ غیر مالی صدقات جیسے کہ علم کی فراہمی، قرآن کی تعلیم، دینی کتابوں کی تقسیم یا فلاحی سرگرمیوں میں شرکت، ان کی شکل میں وقت دینا جیسے کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا یا فلاحی اداروں میں کام کرنا۔ دوران زندگی صدقات، یہ وہ صدقات ہیں جو ایک بار دینے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں، جیسے کہ کوئی ایسا منصوبہ جس سے لوگوں کو مستقل فائدہ ہو، مثلاً پانی کی ٹیوب ویل، مدرسہ یا ہسپتال۔ یہ انسان کے موت کے بعد بھی اسے ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ غیر واجب صدقات، جو بلا کسی مخصوص مقدار یا وقت کے دی جا سکتی ہو، مثلاً خیرات دینا کسی بھی موقع پر۔ صدقات کے فائدے۔ سب سے پہلا فائدہ صدقات کا روحانی فائدہ ہے۔ صدقات دینے سے انسان کے دل میں رحم دلی اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسرا فائدہ سماجی ہے۔ صدقات کی ادائیگی سے معاشرتی عدم مساوات کم ہوتی ہے اور یہ ضرورت مندوں کی مدد کر کے ان کی حالت بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ اقتصادی ہے۔ یہ غربت کی کمی اور معاشرتی بہبود کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ صدقات کے ذریعے حاصل ہونے والے فنڈز فلاحی منصوبوں میں استعمال ہوتے ہیں جو اقتصادی ترقی میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ چوتھا فائدہ ذاتی۔ صدقات دینے سے انسان کے لیے ذہنی سکون اور خوشی کا باعث بنتا ہے۔ یہ انسان کو
اپنے مال کی قدر کرنے کی تعلیم دیتی ہے اور اسے کم خود غرض بناتی ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات دونوں اسلامی تعلیمات میں مالی امداد کے اہم وسائل ہیں۔ زکوٰۃ فرض اور منظم ہوتی ہے جبکہ صدقات نفل اور خوش دلی سے دی جاتی ہے۔ ان دونوں کا مقصد معاشرتی انصاف، غربت کی کمی اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، جو مسلمان کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے۔